بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں۔ یہاں آج پاکستان فلاح پارٹی کا یوم تاسیس ہے، اور آج کے اس یوم تاسیس کے دن کی خوش آئند بات یہ ہے کہ آج یوم پاکستان بھی ہے، اور آج کے دن کو یوم القرآن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور یوم القدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلاح پارٹی کراچی کے صدر جناب ڈاکٹر ولی محمد مصطفی صاحب۔ آپ اس یوم کے بارے میں ہمیں اظہار خیال فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج پاکستان فلاح پارٹی کا یوم تاسیس ہے، 27 رمضان المبارک، اور آج ہی پاکستان کا بھی جو ہے وہ یوم تاسیس، ہم اس کو کہہ لیں پاکستان بننے کا دن بھی آج ہی ہے، اور 27 رمضان المبارک بڑا مبارک دن ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے متوالے عاشق ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، آج انہی کا جو ہے وہ یوم تاسیس بھی ہے اور پاکستان کا یوم تاسیس بھی، تو یہ دونوں، اور پھر بڑا دن بھی ہے، بڑی رات بھی گزری، وہاں اس پہ بھی ہمارے دوستوں نے بڑی رات میں نوافل ادا کیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے دعائیں کی، اور ملک پہ جو افساد ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو سیاسی اور معاشی بحران ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے دوستوں نے مختلف جگہوں پر جو پروگرامات منعقد ہوئے، ان پروگرامات میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معاشی اور سیاسی حوالے سے جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور آج پاکستان فلاح پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں کہ پاکستان فلاح پارٹی ایک عام آدمی کی پارٹی ہے، اس میں کوئی بھی شخص بلا رنگ و نسل و مذہب اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فلاح پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی ترقی نظام مصطفیٰ میں، اسلامی نظام میں مضمر ہے، اور اس کی بقا اسلامی نظام میں ہے۔ حقیقت میں اگر اسلام کو، قرآن کے نظام کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے تو نہ کسی اقلیت کو کوئی پریشانی ہوگی اور نہ کسی اور شخص کو، بلکہ ہر شخص کو، ایون یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان کے بھی حقوق اس پر جو ہے وہ موجود ہیں، اس میں بھی جو ہے ان کے حقوق سارے موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو مکمل طور پہ نافذ ہونا چاہیے، اور ہمارا ایک موٹو ہے کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شروعات اپنے سے کریں۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے پہلے اپنے آپ کو منوایا، دکھایا لوگوں کو کہ میں صادق الامین ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا، دکھایا دنیا کو۔ جب لوگوں نے مانا کہ آپ صادق الامین ہیں، پھر انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، پھر جب دعوت دی انہوں نے تو اپنے گھر سے دعوت دی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، پاکستان فلاح پارٹی بھی اسی طریقہ کار کو لے کے نکلی ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے دوستوں کو جو زمانے طالب علمی میں بھی موجود تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور ان لوگوں کو، چونکہ وہ تربیت یافتہ لوگ بھی تھے، اور پھر عوام میں گئے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ عوام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، اور یہ جو ابھی ہمارے سینئر دوست ڈاکٹر خالد اقبال صاحب جو بانی رکن بھی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اسپیچ کی، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے اس پہ بتایا کہ اگر الیکشن میں اور دولت میں اگر دیوار نہ کھڑی کی گئی تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے، یعنی دولت کی ریل پھیل کو الیکشن سے دور رکھا جائے۔ یہ جو آج پاکستان میں جو فساد ہے، یہ جو معاشی اور سیاسی، خصوصاً سیاسی بحران جو ہے، اس میں دولت کی ریل پھیل اور اس کا جو ہے وہ بڑا عنصر ہے، اور اس نے ہمارے اداروں کو، ہمارے عدلیہ کو خرید لیا ہے، ہمارے اداروں کو خرید لیا ہے، ہمارے نظام الیکشن کو خرید لیا ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ وہ جو دولت کے پجاری ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو جاگیردار ہیں، انہوں نے اپنے دولت کے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ جی، اس وقت آج یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی مغل صاحب۔ آپ صوبائی رہنما ہیں پاکستان فلاح پارٹی کے، اور تربیتی امور کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ آپ آج کے اس یوم تاسیس کے بارے میں کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ
انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ سابقین لوگوں نے ایک تنظیم جو پاکستان فلاح پارٹی کے نام سے تشکیل پائی، جس میں احمد عبدالشکور صاحب سر فہرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وریغ رحمت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو سرب و جمیل عطا فرمائے۔ یہ پارٹی صحیح اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت جو نفس نفسی سیاست میں چل رہی ہے، پاکستان فلاح پارٹی کے یہ جو تربیت یافتہ انجمن طلبہ اسلام سے لوگ ہیں، یہ اس پارٹی میں لوگوں کو شامل کر کے صحیح اسلامی فلاحی ریاست کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی اور عدالتی اور جو دوسرے ادارے جو بحران کا شکار ہیں، ہم اس میں پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان فلاح پارٹی مضبوط ہو کر اس پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرے گی، اور ہم پر امید ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ بہت سارے لوگ نہیں لایا کرتے، انقلاب کوئی ایک ہی جماعت لایا کرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز پاکستان فلاح پارٹی ہی ہوگی جو اس ملک میں اسلامی فلاحی اور مصطفی نظام کو جو ہے وہ رائج کرے گی۔ جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم جناب جنید منشی صاحب۔ آپ سابق جنرل سیکرٹری کراچی بھی رہے ہیں پاکستان فلاح پارٹی کے، اور اس وقت مرکزی سوشل میڈیا ٹیم میں بھی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آج یوم تاسیس بھی ہے پاکستان فلاح پارٹی کا، اور یوم پاکستان بھی ہے، اور یوم القرآن کے دن کے نام سے بھی آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کروں گا، اور تمام کارکنان اور تمام اراکین کو اور تمام ذمہ داران کو اور تمام پاکستانیوں کو بھی پاکستان فلاح پارٹی کا یوم تاسیس مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں گزارش کروں گا تمام پاکستانیوں سے بھی کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں کوشش کریں کہ آئندہ اپنے جو بھی انتخابات جہاں جہاں اب ہونے والے ہیں یا مستقبل میں جہاں بھی ہوں، کوشش کریں کہ اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے میں سے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو یہ حالات ہیں وہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ پیش نہ ہوں، اور پاکستان جو تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیوں کی منازل بہت جلد طے کرے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں پاکستان کا وہ مقام دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں ترقی کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، پاکستان کے لیے وہ مثالیں دی جائیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ترقی کر چکا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم شاکر راٹھور صاحب۔ آپ پاکستان فلاح پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں۔ آپ کیا کہیں گے آج کے اس یوم تاسیس کے سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے مکتب تک، اور مکتب سے معاشرے تک، اور معاشرے سے نظام حکومت تک، یہی نعرہ پاکستان فلاح پارٹی کا ہے۔ الحمدللہ بچپن سے لے کر آج تک یہ ہمیں ہمارے دوستوں نے سکھایا، اور آج ہم اس پہ کارآمد ہیں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان فلاح پارٹی وہ وقت دور نہیں جب پاکستان فلاح پارٹی پورے پاکستان کی ایک مضبوط جماعت بن کے ابھرے گی، عام پاکستانیوں کی پارٹی ہے، اور آج یہ اپنے یوم تاسیس بنا رہی ہے، اور ہمارے کو فخر ہے اس بات کا کہ پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، اور پاکستان فلاح پارٹی کا نام بھی 27 رمضان المبارک کو رکھا گیا۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم ترقی کی راہ میں گامزن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے دوستوں کو حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے ساتھ موجود ہیں امجد فاروق چشتی صاحب۔ آپ پاکستان فلاح پارٹی ضلع کیماڑی کے صدر ہیں، اور آپ کیا کہیں گے؟ آج یوم تاسیس منا رہی پاکستان فلاح پارٹی کا آج یوم تاسیس ہے، اس بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یوم تاسیس کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان فلاح پارٹی جو ہے اس کی بنیاد رمضان المبارک میں رکھی گئی، اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کی بھی برکت ہے اس میں، اور الحمدللہ قرآن پاک کی بھی برکت ہے،
اور خصوصاً تخصیص سے دیکھیں تو 27 رمضان المبارک کو جو ہے الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی گئی. تو دیکھیں جس طرح سے ہم نے بنیاد رکھی ہے, ہمارا جو مشن ہے وہ بھی بڑا مقدس ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن سے پاک جو ہے نا وہ سیاست ہو, اور جس پریشانی میں یہ ملک جو ہے 70 سے 75 سال سے ہم گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر رحم کرے اور ہم جو ہے اس ملک میں ایک پاک اور صاف جو ہے ایک نظام لے کے آئیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. اور انشاءاللہ ہم اپنے سینئر جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور جس مشن کو لے کے وہ چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور ہم پاکستان کی عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اب جو ہے کچھ اس بارے میں کچھ سوچیں کہ اس ملک میں جو روایتی سیاست چل رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں, اور یہ گڈی گڈے کا کھیل کب تک چلتا رہے گا, اور یہ کرسی کھیلتے ہیں. ان کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کن مراحل سے گزر رہی ہے, کن پریشانیوں میں, مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے. تو آپ جو ہے نا کچھ اپنی سوچ بدلیں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو اس معاشرے میں جن کا جو ایمانت دار بھی ہیں, جو امین بھی ہیں, اور جو صادق ہیں, جو سچائی جو ہے ان کی زبان پہ ہوتی ہے ہر لمحہ بلمحہ. تو یہ چیزیں دیکھنا پڑیں کہ معاشرے میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کک آؤٹ کریں. تو ہماری یہ دعا رہے گی انشاءاللہ اپنے پاکستان کے لیے, اپنی پاکستانی عوام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے, اور ہماری عوام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, اور اس رمضان کی برکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو استفادہ عطا فرمائے. آمین. اس وقت موجود ہیں محترم جناب ناصر رحیم صاحب. آپ پاکستان فلاح پارٹی کراچی کے سابقہ صدر بھی ہیں اور مختلف ذمہ داریوں پر رہے ہیں. آج کی اس دن کی مناسبت سے کیا کہیں گے آپ؟ محمد صلی علیہ حبیب الکریم. آج یوم پاکستان ہے. آج سے تقریباً 76 سال قبل پاکستان معرض وجود میں آیا, لیکن آج تک حقیقت میں جو پاکستان بننا تھا وہ اس کے لیے آج بھی عوام کوشاں ہیں. آج بھی عوام انہی مسائل سے بلکہ ان سے زائد مسائل سے نبردہ آزما ہیں جن سے آج سے 76 سال قبل موجود تھے. اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندر کرپٹ نظام, کرپٹ سسٹم, چاہے وہ سیاسی ہو یا تمام تر اداروں کے اندر, تمام تر سرکاری اداروں کے اندر جتنی کرپشن 76 سالوں کے اندر آ گئی ہے. آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہمارا عام آدمی, عام پاکستانی کو اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی فلاح کے لیے, اس ملک کے ترقی و ترویج کے لیے میدان عمل میں آئیں, اور پاکستان کے اندر ایک عملی سیاست کے اندر ایک عام آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب تک یہ کرپٹ ترین لوگ اس ملک کی سیاست پر قابض رہیں گے, اس ملک کا سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. بنیادی ضرورت اسی امر کی ہے کہ ایک عام آدمی کو اس ملک کے اندر سیاست کے اندر عملی کردار, الیکشن کے حد تک اور دیگر تمام معاملات کے اندر وہ حصہ لیں, تاکہ ایک عام آدمی سیاست کے ذریعے حکومت میں اور فیصلہ سازی کے اندر اپنا حصہ دے. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے, کچھ ہو کے رہے گا. وہ جو تعلیمی اداروں میں امن کے دیپ جلاتے تھے, وہ جو نظریہ پاکستان پر مرمٹتے تھے, وہ جو خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے, اب سیاست کے میدان میں پاکستان فلاح پارٹی کے پلیٹ فارم سے فلاح کا علم لہرانے آئے ہیں, جن کا نصب العین ووٹ کی طاقت کے ذریعے پاکستان کو اسلامی و فلاحی ریاست بنانا ہے.